بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 43۔ بات چل رہی تھی جو آدمی بیچے کوئی چیز کو، اور یہاں چیز تو نہیں، خاص طور پر غلام کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ اس کو یا تو جو ہے خریدنے والا آزاد کرے گا، یا مدبر بنائے گا، یا مکاتب بنائے گا، یا باندی کو ام ولد بنائے گا، تو بیع فاسد ہے۔ پھر اس کے بعد وجہ بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منع فرمایا بیع بشرط کے ساتھ، سمجھ میں آ گیا؟ بیع کرو اور ساتھ میں کوئی شرط لگاؤ، یہ منع ہے، اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ہر شرط عقد جس کا تقاضا کرتا ہے وہ بیع کے اندر صحیح ہے، بیع کے اندر وہ صحیح ہے، لیکن ہر ایسی شرط کہ عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا تو وہ شرط صحیح نہیں ہے، اس شرط سے وہ بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو شرط لگائی گئی ہے کہ غلام کو بیچنے کی شرط کے ساتھ جو ہے، بیچنے کی نہیں، غلام کو آزاد کرنے کی شرط کے ساتھ، یا ام ولد بنانے کی شرط کے ساتھ، یا مدبر مکاتب بنانے کی شرط کے ساتھ، تو اس کے اندر جو ہے کس کا فائدہ ہے بھائی؟ معقود علیہ کا، یعنی مبیع کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے، اس شرط کی وجہ سے وہ بیع فاسد ہوگی۔ یہاں تک بات آئی تھی۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ولو کان لا یقتضیہ العقد ولا منفعت فیہ لأحد لا یفسدہ، یہ پڑھ لیا نا پورا؟ وَإِذَا ثَبَتَ هذا سے ہے، اذا ثبت هذا، ہاں نہیں یہیں سے پڑھو، اور اگر ولو کانا سے ہے نا، اور اگر ہو وہ شرط ایسی کہ لا یقتضیہ العقد ولا منفعت فیہ لأحد، ایک ایسی شرط بھی ہو سکتی ہے کہ عقد اس کا تقاضا تو نہیں کرتا لیکن اس میں کسی کی منفعت بھی نہیں ہے، اس میں کیا مطلب؟ نہ بائع کا فائدہ ہے، نہ مشتری کا فائدہ ہے، نہ مبی کا فائدہ ہے، تو اس میں کسی کا فائدہ بھی نہ ہو، تو ایسی شرط سے بیع فاسد تو نہیں ہوتی، ایسی شرط سے فاسد تو نہیں ہوتی۔ لا یفسدہ، کہ وہ عقد جو ہے اس کو فاسد نہیں کرتا، یعنی یہ شرط جو ہے عقد فاسد نہیں کرتا، شرط عقد کو یعنی بیع کو فاسد نہیں کرتی۔ وہ ظاہر من المذہب، یہی ظاہری مذہب ہے، جیسا کہ کشرط اللہ یبیع المشتری الدابۃ المبیعۃ، جیسے کہ یہ شرط لگائے کہ مشتری نہیں بیچے گا خریدا ہوا کیا جانور، الدابۃ المبیعۃ نے بیچا ہوا جانور، یعنی مشتری نے جو جانور کو اب خریدا، بائی شرط لگا رہا کہ اس جانور کو تم بیچنا نہیں، اپنے پاس ہی رکھنا، یہ ایک ایسی شرط لگایا تو اس شرط کی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر جو ہے نہ بائع کا فائدہ ہے، نہ مشتری کا فائدہ، نہ مبی کا فائدہ، مبی تو کوئی جانور ہے، وہ جانور کا کوئی چونکہ تقاضا نہیں ہوتا نا، تو لہٰذا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں بول سکتے، وہ جانور کوئی مطالبہ کر سکتا کیا پھر کیوں بیچے بلکہ تو لہٰذا اس کا بھی فائدہ نہیں۔ اب آپ بولیں گے حکم کیا ہے اس کا؟ حکم کچھ بھی نہیں ہے، انہیں شرط قبول کر لیا، اس کے بعد انہیں بائع ادھر چلا جاتا، مشتری رکھ لے تو رکھ لے، جانور کو بیچ دے تو بیچ دے، اس کی ملکیت انہیں جو چاہے کر سکتا ہے، ایسا یہ حکم لگتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس شرط کی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوتی بولنا چاہ رہا ہے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ظاہر من المذہب، یہی ظاہری مذہب ہے، کیوں؟ اس شرط کی وجہ سے، جیسا کہ شرط کے مشتری نہیں بیچے گا بیچا ہوا جانور، لأنه انعدمت المطالبہ، اس لیے کہ مطالبہ نہیں ہے، جانور تو جانور ہے، انہیں مطالبہ نہیں کر سکتا، یہ چیز اگر غلام میں ہوتی تو مبی کا فائدہ ہوتا تھا یہاں پر، کیونکہ انہیں مطالبہ کر سکتا تھا، انسان ہے نا وہ۔ فلا يؤدي الى الربا ولا الى المنازع، نہ وہ پہنچاتا ہے ربا کی طرف اور نہ جھگڑے کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ کیا ہوا؟ ایسی شرط بیع میں لگانا جس میں بائع کا فائدہ ہو یا مشتری کا فائدہ ہو یا شے کا فائدہ ہو، اس کا مبی کا فائدہ ہو، مبی کے فائدے کا مطلب یہی ہے کہ وہ مبی کیا ہو؟ غلام ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات جب ثابت ہو گئی تو اب کیا کہتے ہیں دیکھو، اذا ثبت هذا نقول، جب یہ ثابت ہو گیا تو ہم کہتے ہیں هذه شروط لا يقتضيها العقد، یہ ایسی شرطیں ہیں کہ عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا، کون سی؟ متن میں بیان کی گئی کہ مشتری آزاد کرے گا غلام کو، یا اس کو مدبر بنائے گا، یا مکاتب بنائے گا، یا باندی ہو تو ام ولد بنائے گا، یہ چار میں سے کوئی ایک، یہ ایسی شرطیں ہیں کہ عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا، بس یہ بات سمجھو۔ لأن قضیتہ الاطلاق فی التصریف، اس لیے کہ اس کا قضیہ یعنی عقد کا قضیہ یا فیصلہ یہ ہے کہ تصرف میں، الاطلاق فی التصرف، تصرف میں انہیں مطلق ہے، تصرف یعنی خریدار تصرف کرنے میں مطلق ہے نہیں، عقد کا تقاضا کیا ہے؟ تصرف میں نے خرچ کرنے میں، خریدار اس کو چاہے رکھ لے، چاہے فروخت کر دے، چاہے آزاد کر دے، چاہے مدبر بنا دے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہے
عقد یہاں پر کیا شرط تقاضا رکھتا ہے؟ عقد یہ تقاضا کرتا ہے کہ بے ہونے کے بعد مشتری کو تصرف کا اطلاق حاصل ہے. بولو اطلاق. ٹھیک ہے. والتخییر لا للالزام حتما، اور اختیار ہے نہ کہ الزام ہے واجبی طور پر، نہ کہ کوئی چیز لازم کرنا ہے یقینی طور پر. یعنی انہیں خریدنے کے بعد اس کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں آزاد کر دے، چاہے تو مدبر بنا دے، لیکن اختیاری چیز کو کیا کر رہے ہیں نا؟ لازم کر دے رہے ہیں. عقد میں لزوم کا کوئی تقاضا نہیں رہتا، عقد سے صرف یہ تقاضا ہے تو انہیں مالک بنتا، مالک بننے کے بعد اس کو تصرف کے لیے اطلاق حاصل ہے اور انہیں اختیار سے فیصلہ کر سکتا ہے. تو اس اختیار کو ہٹا کر کیا کر رہے ہیں؟ شرط آزادی کی کو لازم کر رہے ہیں، مدبر بنا دینے کو لازم کر رہے ہیں شرط کی وجہ سے. تو یہ عقد کے خلاف شرط ہے. بولیے عقد کے تقاضے کے خلاف شرط ہے. بولو کیا بولتے ہیں؟ عقد کے شرط. والشرط یقتضی ذلک، اور شرط جو اس کا تقاضا کرتی ہے. شرط کیا کرتی ہے؟ اس کا تقاضا کرتی ہے. کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ کہ جس چیز کو آپ کو اختیار حاصل تھا اس کو مدبر بنانے، آزاد کرنے یا خرچ کرنے کا، اس اختیار میں اب کیا کر رہے ہیں؟ اختیار ہٹا کر لزوم لگایا جا رہا ہے شرط کے ذریعے. بولیے اختیار ہٹا کر شرط کے ذریعے آزادی کا، مدبر بنانے کا یا ام ولد بنانے کا لزوم لگایا جا رہا ہے. یہ مطلب تو عقد کا قضیہ تو ہے تصرف میں اطلاق اور اختیار، نہ کہ لازمی طور پر کوئی الزام، واجبی طور پر کوئی الزام. اور شرط جو ہے الزام کا تقاضا کرتی ہے. وفیہ منفعۃ للمعقود علیہ، اور اس میں معقود علیہ کا، معقود علیہ بولے تو وہی غلام کا، معقود علیہ مبیع، معقود علیہ مبیع یا غلام ایک ہی چیز ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے بہت بڑا کہ انہیں جو ہے مطمئن ہو جاتا کہ چلو بھائی ایک ہی مالک کے پاس میں اب رہوں گا، یہاں سے وہاں اٹھا پٹک میرے ساتھ نہیں ہوگی ایسا. تو معقود علیہ کا اس میں فائدہ بھی ہے. ٹھیک ہے. والشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عتق کے بارے میں ہمارے مخالفت کرتے ہیں، بقیہ چیزوں میں انہیں بھی بولتے ہیں. عتق کے بارے میں ہاں، اگر کوئی آدمی اس شرط سے خریدا، اس شرط سے خریدا کہ جو ہے خریدار نے، بیچنے والا بیچا، بیچنے والا شرط لگا تھا نا، وہ بیچنے والے شرط سے بیچا کہ تم کیا کریں گے؟ خریدنے کے بعد آزاد کر دیں گے. تو وہاں امام شافعی فرماتے ہیں یہ شرط صحیح ہے، بولتے ہیں یہ شرط صحیح ہے بولتے ہیں. دوسری شرطوں میں جو ہے انہوں ہمارے ساتھ شریک، دوسری شرطوں میں دوسری شرطیں کیا ہیں؟ کہ مدبر بنانے کی یا مکاتب بنانے کی یا ام ولد بنانے کی. یہ مزید جو 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں میں تو امام شافعی میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انہوں بولتے ہیں یہ شرط جو ہے عقد بیع کے خلاف ہے، لیکن آزادی کی شرط عقد بیع کے خلاف نہیں ہے. ان کا ماننا کیا ہے؟ اس کو انہوں قیاس کرتے ہیں بیع نسمہ پر، بیع نسمہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نسمہ کی اجازت دی ہے. بیع نسمہ کسے کہتے ہیں؟ بیع نسمہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی غلام کو بیچے آزادی کی شرط پر، غلام کو بیچے اسی کو بیع نسمہ بولتے ہیں، اور اس کو اسی پر قیاس کرتے ہیں. سمجھ میں؟ بیع نسمہ کا مطلب کیا ہوا؟ شرط پر بیچے. اب یہ جو مسئلہ ہے اس کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں؟ بیع نسمہ قیاس کر رہے ہیں. تو ہم یہ بولیں گے کہ یہ قیاس الشیء علی نفسی بولتے ہیں، کسی چیز کو اسی کے نفس پر قیاس کرنا، کسی چیز کو نفس پر قیاس کرنا. لیکن ہمارے پاس بیع نسمہ کا مطلب وہ نہیں جو امام شافعی نے بیان فرمایا. بیع نسمہ کا مطلب امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ بیچنا اس شرط پر کہ غلام کو آزاد کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ شرط لگا کے نہیں، ایسے آدمی کو بیچنا جس کے بارے میں امید ہو کہ وہ غلام کو آزاد کرے گا، اس کو بولتے ہیں نسمہ. کیا سمجھنا؟ ایسے آدمی کو بیچنا، جیسے مثال کے طور پر جنید میں آئے، انہوں نے بولے بھائی میرے کو جو ہے غلام آزاد کرنے کی ضرورت پڑ رہی کیونکہ مجھے کفارہ ادا کرنا ہے، کیونکہ میں جو ہے زیار کر دیا تھا یا جو ہے قسم توڑ دیا تھا، کچھ بھی ہے، مجھے کفارہ ادا کرنا ہے، میں غلام کو جو ہے آزاد کرنا چاہ رہا ہوں، اب میرے پاس غلام ہے نہیں، کیا کروں؟ تو اب اس وقت انہوں بول دیے ٹھیک ہے بھائی میرے سے خرید لو. تو یہ کیا ہو گئی ہے؟ بیع نسمہ ہو گئی، کیونکہ خریدتے کیا ہو جاتا وہ آزاد ہو جاتا، وہی نیت سے خریدے ہیں نا ایسا. تو اس کو بیع نسمہ کہا گیا ہے. باضابطہ شرط لگانا نہیں، بلکہ ایسے آدمی کو فروخت کرنا جس کے بارے میں توقع ہو کہ وہ آزاد کرے گا. چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طور پر خریدا ہے. بریرہ جو مکاتبہ بنی تھی اپنے مالک کی، اور جو ہے مکاتبہ بنتے وقت میں، ویسے مکاتب کے بارے میں یاد رکھو، جو بھی آدمی جو ہے اپنے مالک سے مکاتب بنتا ہے پیسے لا کر دینے کے وعدے پر، اس کو فروخت نہیں کر سکتا مالک. ہاں مکاتب کی اجازت سے کر سکتا، مالک اس کو فروخت نہیں کر سکتا. اگر مکاتب کی اجازت سے کر سکتا، مکاتب جو ہے پیسے ادا کرنے کا ایک وقت طے کر لیا،
اس وقت تک جو ہے پیسے ادا کر نہیں سک رہا، اور مالک کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو مالک بولا دیکھ بھائی میں تم کو فروخت کر دیتا ہوں، کسی اور سے تم جو ہے وہ معاملے کو حل کر لو، انہیں تیار ہو گیا، اس کی اجازت کے بغیر نہیں فروخت کر سکتا، سمجھ میں آ گیا نا، کیونکہ آزادی تھوڑی بہت اس کے ساتھ متعلق ہو چکی ہے، جب باضابطہ مالک نے اس سے بدل کتابت کر لیا ہے تو آزادی اس سے متعلق ہو چکی ہے، لہذا اس کو بغیر اس کی اجازت کی فروخت نہیں کر سکتے، اگر اجازت دے دیا فروخت کر سکتا۔ تو حضرت بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مالک نے یا مالکہ نے جو بھی ہے انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی اجازت سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ وہ جو ہے فروخت ہونا نہیں چاہتی تھی، لیکن ام المؤمنین نے جب ان سے بات کی کہ میں تم کو لے کر کیا کروں گی، آزاد کروں گی، میرا یہ مقصد ہے، تو وہ جو ہے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے کیا ہو گئی، تیار ہو گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ہے بیع نسمہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خریدا تھا۔ تو اس پر قیاس کرنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہاں پر جو شرط لگا کے نہیں خریدے تھے، شرط آزادی کی شرط سے نہیں خریدے تھے، کیونکہ وہ مکاتبہ تھی، انہی کو راضی کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی خریداری کی تھی۔ تو خیر یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں امام شافعی اور احناف کا فرق ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے خود احناف میں جو ہے اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ آگے بتایا جائے گا۔ والشافعی رحمہ اللہ، اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کہ ہم سے مخالفت کرتے ہیں آزادی کے بارے میں، اور اس کو قیاس کرتے ہیں غلام کے بیچنے پر نسمہ کے طور پر، غلام کے بیچنے پر نسمہ کے طور پر، امام شافعی نے اختلاف کیا نا بھائی، اور بیع نسمہ بولا گیا ہے اس کو، بیع نسمہ کس کو بولتے ہیں وہ تو ہم ذکر کر دیے، لیکن ان کے خلاف دلیل وہ ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ کیا دلیل ذکر کی؟ دو دلیلیں ذکر کی، ایک تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرط سے منع فرمایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ منع فرمایا، دوسری دلیل کیا ہوئی؟ دوسری دلیل یہ ہوئی کہ اگر جو ہے معقود علیہ کے فائدے کی کوئی اگر جو ہے فروخت کی جائے، بعد میں اس پر عمل نہ کرے تو اس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ربا تک پہنچانے والا بھی راستہ ہے، ربا تک پہنچانے والی بھی راستہ ہے، کیونکہ اس کی آزادی جو شرط ہے نا، اس شرط کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آئی، پیسے کے مقابلے میں غلام آ گیا، بولو میاں کل بتایا گیا نا وہ، لیکن وہ جو شرط ہے جس میں سے چاہے بائع کو چاہے مشتری کو چاہے معقود علیہ کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آئی نا، تو بیع کے مبی کے مقابلے میں جو چیز آ گئی وہ تو مبی کی قیمت ہوگی، لیکن وہ شرط کا جو فائدہ مل رہا ہے اس فائدے کے مقابلے میں جب کوئی چیز نہیں آئی تو اسی کو ربا بولتے ہیں، اسی کو۔ وَتَفْسِيرُ الْبَيْعِ نَسَمَةً، اور بیع نسمہ کی تفسیر یہ ہے کہ بیچا جائے اس آدمی سے، یہ ہم لوگ کہتے ہیں بیع نسمہ کی تفسیر، بیچا جائے اس آدمی سے جو جان لیا جائے کہ وہ اس کو آزاد کرتا ہے، مِمَّن يُعْلَمُ، اس آدمی کو بیچا جائے جس کے بارے میں جان لیا جائے کہ وہ اس کو آزاد کرے گا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا۔ لا یشرط فیہ، نہ یہ کہ یشرط فیہ، نہ یہ کہ اس میں شرط لگائی جائے، نہ یہ کہ اس میں یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب آگے سنو، آگے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسی شرط کے ساتھ غلام کو خرید لیا کہ میں خرید کے آزاد کر دوں گا، اب یہاں غور سے سننا، خرید لینے کے بعد اس نے کیا کیا، بیچنے والا شرط لگایا تھا کہ بھئی تم آزاد کرتے تو میں تم کو بیچوں گا، انہیں اسی شرط سے خرید لیا، خریدنے کے بعد کیا کرتا، آزاد کر دیا، خریدتے ہی آزاد ہو گیا سمجھو ایک حساب سے، آزاد کرنے کے بعد اب یہ بیع فاسد ہوئی نا، اوپر بولا گیا تو بیع فاسد ہو گئی، اب بیع فاسد ہو گئی لیکن انہیں آزاد تو کر دیا، لیکن احناف کے اصول کے اعتبار سے، احناف کے اعتبار سے بیع فاسد میں اگر مشتری نے چیز پر ملکیت حاصل کر لے، مشتری نے تو بیع ہو جاتی نہیں ہو جاتی، بیع تو ہو جاتی، قبضہ کر لیے تو واپس کرنا چاہیے، لیکن نہ کرے بھی تو جو اگر انہیں کاٹ کے کھایا تو حرام کھایا نہیں بولیں گے، اگر وہ جانور تھا تو بیع شمار کر دی جائے گی، بیع شمار کر دی جائے گی۔ تو اب یہاں پر آنے کے پھر احناف میں تھوڑا سا اختلاف ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ غلام آزاد ہو گیا تو اس کو بیع صحیح مان لی جائے گی، اب فاسد نہیں سمجھیں گے، اس کو کیا مان لی جائے گی، بیع صحیح مانی جائے گی، اور اس کا ثمن واجب ہوگا، جس ثمن میں بولو دونوں کا آپس میں جو ہے بیع ہوئی تھی وہ ثمن واجب ہوگا، وہ ثمن ادا کرنا، مثلا وہ غلام جو ہے 5000 دینار کے اندر دونوں کا آپس میں طے ہوا ہے تو 5000 دینار دے دینا پڑے گا۔ صاحبین کہتے ہیں کہ یہاں ثمن واجب نہیں ہوگا، قیمت واجب ہوگی، جیسے انہیں لے لیا ہاتھ میں، لے کے اس کو آزاد کر دیا تو غلام تو آزاد ہو گیا، غلام تو آزاد ہو گیا، اب قیمت واجب ہوگی کیونکہ وہ بیع فاسد ہو گئی تھی، اور بیع فاسد کی کوئی چیز اگر آدمی استعمال کر لیتا ہے تو جو اس وقت قیمت واجب ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں، قیمت واجب ہوتی ہے، تو اب اس کو غلام کی قیمت دینا پڑے گا، اگر غلام کی قیمت وہ 5000 سے کم تھی، قیمت کا مطلب بازاری ریٹ، نرخ، تو اس کی جو اگر اس کی قیمت جو ہے
ان کے سمن سے زیادہ تھی تو زیادہ دینا پڑے گا، سمن سے کم تھی تو کم دینا پڑے گا، سمن کے برابر اس بازار قیمت ہے تو ٹھیک ہے ایسا. یہ کون کہتے ہیں؟ صاحبین کہتے ہیں. فلو اعتق المشتری، اگر مشتری نے اس کو آزاد کر دیا بعد اس کی کہ اس کو خریدا آزادی کے شرط کے ساتھ، صح البیع، بیع صحیح ہو گئی. کس کے پاس؟ ابو حنیفہ کے پاس. آزاد کر دیا تو حتی یجب علیہ ثمن عند ابی حنیفہ، یہاں تک کہ اس پر ثمن واجب ہوگا ابو حنیفہ کے پاس. وقال یبقى فاسدا، صاحبین کہتے ہیں فاسد ہی باقی رہی. پھر آزاد ہو گیا نا، آزاد ہو گیا تو کوئی چیز جو ہے کسی کی لے کے قبضہ کر کے اپن آزاد کر دیے یا قبضہ کر کے نقصان پہنچا دیے تو اس وقت کیا واجب ہوتی ہے؟ قیمت واجب ہوتی ہے. لہٰذا یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ دوسرے کا غلام میں نے پکڑ لیا تھا، پکڑ لے کے آزاد کر دیا، لہٰذا میں نے کیا کرنا؟ اس کی قیمت دینا، بازاری ریٹ دینا، یہ سمجھا جائے گا. حتی یجب علیہ القیمت، آزادی بہرحال دونوں کے پاس ہے. بولو امام شافعی تو یہاں جائز ہے بولتے ہیں سیدھا سیدھا، ابو حنیفہ بھی بولے آزاد ہو گیا اور بیع صحیح بھی ہو گئی بولتے ہیں. امام صاحب کیا بولتے ہیں؟ آزاد ہو گیا لیکن بیع کیا رہی؟ صحیح نہیں، فاسد ہو گئی. اچھا صاحب، لأن البیع قد وقع فاسدا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بیع تو فاسد واقع ہو گئی تھی. جب فاسد واقع ہوئی فلا ينقلب جائزا، تو وہ جائز ہو کر نہیں پلٹے گی. بولیے بیع فاسد ہو گئی تھی نہیں ہو گئی تھی؟ ہو گئی تھی، جائز ہو کر نہیں پلٹے گی. کما اذا تلف بوجہ آخر، جیسا کہ دوسرے وجہ سے تلف کر دیا. طلب کرنے کا مطلب یہ کہ بیع فاسد سے کوئی چیز اپنے پاس رکھ لی ہے اور کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیے، تو اس وقت سمن دینے کا نہیں ہے، قیمت دینے کا ہے. تو یہاں پر بھی قیمت دو، کیونکہ آزاد کرنا بھی کیا ہے؟ ہلاک کرنا ہے، قیمت دو. لیکن ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ آزاد کرنا ہلاک کرنا نہیں ہے، آزادی جو ہے بیع اپنے اختتام کو پہنچی ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو اختتام کو پہنچنے کا مطلب صحیح ہو گئی بولے ایسا. اختتام کو پہنچنے کا مطلب کیا؟ کیوں اختتام کو پہنچی؟ اس لیے کہ آدمی اصل ہونا چاہیے آزاد، آدمی اصل کیا ہونا چاہیے؟ آزادی ہونا چاہیے، تو آزاد ہو گیا انہیں، تو مبی اپنے اختتام کو پہنچی بولتے. کیا بولتے ہیں اس وقت میں؟ ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ عتق کی شرط اپنی ذات کی حیثیت سے تو عقد کے مناسب نہیں. لا یلائم العقد، مانے اپنی ذات کی حیثیت سے تو عقد کے مناسب نہیں ہے. علامہ ذکرنا، جیسا کہ ہم نے اس کو ذکر کیا. ولیکن من حیث حکمہ یلائمہ، لیکن اس کے حکم کی حیثیت سے وہ عقد کے مناسب ہے. اس کے حکم کی حیثیت سے عقد کے مناسب. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ہر آدمی آزاد رہے. یہاں پر شرط فاسد ہی کے ساتھ ہی صحیح، شرط فاسد مبی جو ہے اپنے مناسب جگہ پر پہنچی نہیں پہنچی. مناسب جگہ کیا ہے؟ کہ غلام کا غلام رہنا مناسب نہیں ہے. مناسب کیا ہے؟ غلام کا آزاد ہونا مناسب ہے. تو بیع اپنے ذات کے حیثیت سے تو بیع اپنی ذات کی حیثیت سے تو وہ شرط جو ہے نامناسب ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے وہ شرط جو ہے مناسب ہے، عقد کے مناسب ہے. حکم کی حیثیت سے بولتے. ولیکن من حیث حکمہ یلائمہ لأنہ منہن للملک، منہن مانے انتہا کو پہنچنے والی، اس لیے کہ وہ ملک کے لیے انتہا کو پہنچنے والی ہے. والشیء بانتہائہ یتقرر، اور چیز اپنے انتہا کو پہنچ کے ثابت ہو جاتی ہے. یعنی یہ کہ شرط فاسد ہی کے ساتھ غلام کو خریدا گیا، لیکن وہ آزاد ہونے کے بعد انہیں مملوک اپنے انتہا کو پہنچ گیا. مملوک کیا ہو گیا؟ آدمی جب کوئی غلام خریدے تو اس کی ملکیت کو انتہا کا پہنچنے کا مطلب ہے کہ انہیں آزاد ہو جانا. ولہذا لا یمنع العتق الرجوع بنقصان البیع، اسی وجہ سے جو ہے آزادی نقصان عیب کے رجوع کو نہیں روکتی. اس سے پہلے نقصان عیب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو تم لوگ بھول چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے کوئی غلام کو خریدا، خرید کر اگر دوسرے کو بیچا، اس دوران اگر نقصان ہو گیا تو انہیں نقصان عیب نہیں لے سکتا تھا. لیکن غلام کو خریدنے کے بعد انہیں آزاد کر دیا اور اس دوران نقصان ہوا تو نقصان عیب لے سکتا ہے. نقصان عیب کا پتہ چلا تو، نقصان عیب کا پتہ چلا تو اس وقت یہاں دلیل دیے تھے، کیونکہ چیز اپنے انتہا کو پہنچی، چیز اپنے انتہا کو پہنچی، اسی وجہ سے نقصان عیب کو مشتری لے سکتا ہے. بولے تھے یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے. فَإِذَا تَلَفَ مِنْ وَجْهٍ آخَرٍ لَمْ يَتَحَقَّقُ الْمُلَائِمَةُ، ہاں اگر کسی اور وجہ سے، جب تلف ہو گیا کسی اور وجہ سے تو ملائمت ثابت نہیں ہوئی. یعنی ملائمت کا مطلب ہے کہ مناسبت، ملائمت کا مطلب مناسبت، لیاقت، مناسبت ثابت نہیں. خلاصہ کیا ہوا صاحبین اور ابو حنیفہ کا؟ صاحبین فرماتے ہیں اسی آزادی کی شرط کے ساتھ لینے کے بعد آزاد کر دیا تو قیمت واجب ہوگی، کیونکہ وہ بیع فاسد ہی رہی، قیمت واجب ہوگی. ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ بیع فاسد پلٹ کر صحیح بن گئی، کیونکہ چیز اپنی انتہا کو پہنچ گئی. یعنی غلام اپنے انتہا کو پہنچا، آزادی کو پہنچ گیا، لہذا بیع فاسد کو صحیح مان لیا جائے. اور کیا واجب ہوگا اس وقت؟ ثمن واجب ہوگا. دونوں میں سے کوئی یہ نہیں بولتا کہ غلام آزاد نہیں ہوگا، دونوں بھی کیا بولتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ جو ہے بعد میں امام شافعی کی طرف پلٹ گئے.
امام ابو حنیفہ شروع میں تو بولے کہ بے فاسد ہے، لیکن انہیں آزاد کر دیا تو بے صحیح ہو گئی، بے صحیح ہو گئی، کیونکہ غلام کا اس میں بہرحال فائدہ ہو گیا نا بھائی. اچھا. وَإِذَا وُجِدَ الْعِتْقُ تَحَقَّقَتِ الْمُلَائِمَةُ، اور جب عتق پایا گیا تو ملائمت یعنی مناسبت ثابت ہو گئی. فَتَرَجَّحَ جانب الجواز، تو جانب جواز راجح ہو گیا. فَكَانَ الْحَالُ قَبْلَ ذَلِكَ مَوْقُوفًا، تو حالت اس سے پہلے موقوف والی تھی. انہیں آزادی کی شرط کے ساتھ غلام خرید کے رکھا تو بے فاسد ہے، موقوف ہے. آزاد کر دیا تو بے فاسد پلٹ کر کیا ہو گئی، ابو حنیفہ کے پاس بے صحیح ہو گئی اور جو ہے ثمن واجب ہوگا. تاہم کیا کہتے ہیں، بے صحیح نہیں بنی، بے فاسد ہی رہی، غلام آزاد ہو گیا، انہیں ثمن نہیں قیمت دینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.